السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور عمل صالح کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو راہ ہدایت پہ استقامت دے، آپ سب کو ورق الجنہ سے ڈھانپ دے اور آپ کے لیے پردہ اور پردے سے متعلق جتنے بھی امور ہیں وہ سب آسان فرما دے، آمین۔ لاسٹ سنڈے جب سوال جواب کا سیشن ہوا تو زیادہ تر لوگوں نے مجھ سے ایک ہی سوال پوچھا کہ عورت کو گھر میں کس طرح رہنا چاہیے اور باہر اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ تو میں نے سوچا کہ اس فرائیڈے ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو باہر کے لباس کے بارے میں بتاؤں گی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنہ عورتوں سے کہ ڈال لیں اپنی چادریں اپنے اوپر سے، یعنی باہر نکلتے ہوئے اپنی چادروں کو اپنے سر کے اوپر سے نیچے گرا لیں۔ یہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور پھر اذیت نہیں دی جائیں گی، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یدنین کہتے ہیں جھکانا یا گرانا، اوپر سے کسی چیز کو اپنے اوپر ڈالنا، اور جلباب وہ چادر جو دوپٹے کے اوپر سے نقاب کے لیے اوڑھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جو اپنی ازواج اور بنات کے لیے پسند کرتے ہیں وہی تمام عورتوں کو حکم دیجیے کہ یہ سب خواتین کریں۔ کیا کریں کہ چادر سر کے اوپر سے نکال کر نیچے ڈال لیں۔ گھر سے باہر کا ڈریس جلباب اسلام نے مقرر کیا۔ یہ ایک بڑی چادر ہے، اور انصار کی خواتین سیاہ چادر استعمال کرتی تھیں۔ اور پردہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ظاہری طور پہ بس عبایا پہن لیا، بلکہ اپنے پردے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ پردہ کر کے دوڑنا پھرنا نہیں ہے، بلکہ سکون، طمانینت، پردے میں وقار کو قائم رکھنا ہے۔ للہ حجاب کا مذاق نہ بنوائیں۔ سر سے چادر ڈالیں، گھونگھٹ نکالیں، اور حجاب آپ کا حتی الامکان سادہ ہونا چاہیے، سادہ اور سیاہ رنگ کا ہونا چاہیے، کیونکہ صحابیات سیاہ رنگ کی چادریں استعمال کرتی تھیں۔ اور پردے کا مقصد جسم کو ڈھانپنا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ آپ کا تعارف بنے۔ پہچان سے مراد یہ ہے کہ پردہ آپ کو بحیثیت مسلمان ایک مسلمہ کے طور پہ پہچان دلواتا ہے۔ اگر آپ نے پردہ کیا ہوتا تو دور سے دیکھ کے پہچانی جاتی ہیں آپ کہ آپ مسلمہ عورت ہیں، لیکن اگر آپ نے پردہ نہیں کیا ہوتا تو کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ ہندو ہیں، کرسچن ہیں، آپ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو حجاب اور جلباب مسلمان عورت کی پہچان ہے، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کی شناخت مجروح ہو جائے گی، اور مسلمان رنگ و نسل سے نہیں اسلام سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمہ عورت جلباب سے پہچانی جائے گی۔ جلباب کے بعد ہم تھوڑی سی لباس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پردے کی بھی عزت اور تکریم ضروری ہے۔ پردہ صرف ظاہری پردہ نہیں ہے، حجاب برائیوں سے بھی حجاب ہے۔ اللہ نے جہاں پہ حجاب کا ذکر کیا وہاں پہ کہا وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرتی رہیں، تقوی اختیار کریں۔ تو حجاب صرف اپنا ظاہری حلیہ چینج کرنا نہیں، بلکہ اپنے اندر کے تقوی کا نام ہے۔ مرد اور عورت میں اٹریکشن رب نے رکھی، اور حجاب کے ذریعے بچنے کا حل بھی بتا دیا۔ تو یہ حجاب آپ کو بہت سی برائیوں سے بچائے گا۔ دور جاہلیت میں بھی شرفاء اور لونڈیوں میں فرق یہی تھا، اور محسنات کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ حجاب کے ذریعے اپنی شناخت کو قائم رکھیں۔ اور اگر آپ حجاب کرتی ہیں تو پھر دین کی صحیح نمائندگی کریں، محض خواہشات کا نقاب نہ ہو کہ شادی بیاہ پہ غموں کے موقع پہ اتر گیا، جب دل چاہا کر لیا، جب دل چاہا چھوڑ دیا۔ کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہیں جنہوں نے پردے کو بدنام کر رکھا ہے۔ یہ کام مت کریں، اپنی نیتوں اور ارادوں کو پاک کر لیں اور خود کو پردے کا عادی بنا لیں۔ اور حجاب اس قدر ضروری ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نکلنے کا حکم دیا تو انصار کی کچھ عورتوں نے کہا کہ ہمارے پاس چادر نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا پڑوسن سے چادر ادھار مانگ کے لے کے جاؤ۔ وہ نبی جو مانگنے کو ناپسند کرتے تھے، انہوں نے اس موقع پہ بھی یہ اجازت نہ دی
کہ تم بغیر حجاب کے چلے جاؤ۔ اس سے پتہ لگا کہ حجاب بہت ضروری ہے۔ ایک مسلمہ عورت پردے میں سب کام کر سکتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ وہ۔ یدنین علیہن من جلابیبہن کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنی چادروں کو اپنے چہروں پہ لٹکائیں۔ تو دین کے ساتھ غلو مت کریں، حدود اللہ کو مت توڑیں، وقار کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھانپیں، کیونکہ یہ رب کی محبت ہے کہ اس نے آپ کو لوگوں کی گندی نظروں سے چھپایا ہے۔ اور محض جلباب اوڑھنا ہی کافی نہیں ہے۔ جلباب تو آپ کے جسم کو محفوظ کرتی ہے نا۔ کپڑا اوڑھنا یا خود کو چھپانا اصل مقصد نہیں ہے، اصل میں خود کو بچانا مقصد ہے۔ جہنم کی آگ سے بچانا، خود کو برائیوں سے بچانا، خود کو اذیتوں سے بچانا، یہ ہے پردہ۔ عبیدہ اسقفانی کہتے ہیں کہ صحابیات اپنے آپ کو مکمل ڈھانپتی تھیں اور ایک آنکھ سے راستہ دیکھنے کے لیے جگہ چھوڑتی تھیں۔ تو جہاں فتنے کا ڈر ہو وہاں اپنے آپ کو ڈھانپنا ازحد ضروری ہے۔ اور صحابیات ہمارے لیے باعث فخر ہیں، رول ماڈل ہیں۔ وہ خواتین جن کے لیے آپ نے جنت کی بات کی، تو ہمیں بھی ان کے طرز عمل پہ چلنا ہے۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لڑکیاں جب حجاب کرتی ہیں تو اکثر انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ انہیں بیکورڈ کہتے ہیں، لوگ انہیں بیوقوف کہتے ہیں۔ مخلص اہل ایمان کو ہر منافق نے ہر دور میں بیوقوف سمجھا۔ تو دراصل جو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ دھوکے میں خود ہیں۔ یہ اللہ اور اہل ایمان کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اصل میں خود بیوقوف ہیں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ باہر نکلتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو مکمل کور کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں گھر کے لباس کی۔ تو لباس کے بارے میں اللہ نے سورہ اعراف میں تفصیل سے سمجھا دیا کہ لباس آپ کے جسم کو چھپانے اور زینت کا باعث ہے۔ ایک انسان کو جانور سے ممتاز لباس کی وجہ سے ہی کیا گیا، اور شیطان کی بڑی دشمنی یہ ہے کہ وہ آپ کا لباس اترواتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے آپ کے بابا آدم علیہ السلام کا بھی جنتی لباس اتروایا تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو ورق الجنہ سے ڈھانپا تھا، جنت کے پتوں سے۔ تو بنت حوا کو بھی خود کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنا چاہیے۔ لباس اللہ نے عطا کیا اور یہ شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے، یہ انسان کی زینت کا بھی باعث ہے۔ زینت میں اپنی مرضی چل سکتی ہے، لیکن برہنگی میں اپنی مرضی نہیں چل سکتی۔ لباس میں آپ کو چوائس دی گئی کہ آپ جیسا مرضی لباس، جو مرضی رنگ آپ کو پسند ہو، جیسا مرضی خوبصورت لباس پہنیں، لیکن آپ کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ آپ اپنے جسم کو برہنہ کریں۔ آپ اپنا دوپٹہ نہیں اتار سکتی، دوپٹہ لازمی جز ہے لباس کا۔ آپ سلیو لیس نہیں پہن سکتی، آپ ہاف سلیو نہیں پہن سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میں گھر میں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے کس حد تک خود کو ڈھانپوں؟ آقا علیہ السلام نے کہا، مطلب انہوں نے یہ پوچھا کہ محرم کے سامنے آپ کے جسم کا کون کون سا حصہ نظر آنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں ہاتھ، چہرہ اور دونوں پاؤں۔ تو یہ آیات بتاتی ہیں کہ حجاب ایک عورت کے لیے کس قدر ضروری ہے، اور گھر میں لباس اور دوپٹہ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اور صرف پردہ کر لینا حیا نہیں ہے، حیا ہماری گفتگو میں ہو، ہماری چال میں ہو۔ پردہ ہر چیز کا پردہ ہے، دل کا پردہ، زبان کا پردہ، سوچ کا پردہ۔ حجاب کا مطلب کسی کو خود تک رسائی نہ دینا۔ لیکن حجاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے حجاب کر لیا ہے تو آپ جو ہے دیوار کھڑی کر لیں، کسی سے ملیں نہ، کسی کے ساتھ نہ بیٹھیں، کسی سے بات نہ کریں، بلکہ آپ دین کی بہترین نمائندگی کریں۔ آپ پردہ کر کے ہر کام کر سکتی ہیں۔ صحابیات نے پردہ کر کے جنگیں بھی کیں۔ ڈاکٹر شہناز لغاری نے جہاز تک اڑایا پردے میں۔ آپ پردہ کر کے مسیحائی بھی کر سکتی ہیں، آپ تدریس بھی کر سکتی ہیں پردہ کر کے۔ میں نے خود جاب کی پردہ کر کے، اور یقین مانے ساکس گلوز پہنے ہوتے تھے، مکمل خود کو ڈھانپا ہوتا تھا، اور کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی ہوئی۔ پردہ آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ پردہ آپ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو حجاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آڑ کھڑی کر لیں۔ اگر آپ حجاب کرتی ہیں تو پھر آپ اپنے رشتہ داروں سے نہ ملیں، سب سے کٹ کے الگ ہو جائیں۔
ایسے آپ دین کو بدنام کر دیں گی. ایسے لوگ پردے والی لڑکیوں سے رشتہ نہیں جوڑیں گے کہ انہوں نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانی ہے. حجاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی تمام ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھاتے ہوئے اپنی حفاظت کریں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں گھر میں بھی صحیح لباس پہننے اور باہر بھی بہترین حجاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آمین.